عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج شعبان المعظم کی 29 تاریخ ہے اور آنے والی رات جو ہے وہ چاند رات ہے، جس میں چاند کے دیکھنے کے لیے انتظام کیا جاتا ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ رمضان سر پر آ گیا، یعنی اب دنوں کی بھی بات نہیں ہے، گھنٹوں کی بات ہے کہ اگر چاند ہو گیا تو 24 گھنٹے بعد ہم روزے سے ہوں گے۔ مجھے ایک خطبہ یاد آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ شعبان کے آخری دن تھے اور جمعہ تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، ایک خطبہ دیا، اور آپ نے فرمایا کہ قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، ایک مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، تمہارے اوپر سایہ ڈالنے والا ہے۔
شہر عظیم، اور وہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے، شہر مبارک اور مبارک مہینہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان بھی جب کوئی عظیم ہستی آتی ہے تو ہم اور آپ اس کا بہت پرتپاک استقبال کرتے ہیں، اور استقبال جو ہے اصل میں جس چیز کے اندر بھی الف سین تا آ جائے اس کے معنی آتے ہیں طلب کرنا، چاہنا۔ یہ فارسی کا لفظ ہے۔ تو استقبال کے اندر الف سین تے، اس کے ساتھ لفظ ملا ہے اقبال، اس کو ملا کے یہ بنا ہے استقبال۔ اقبال کے معنی ہوتے ہیں عزت اور تکریم۔ آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، ابھی جگہ جگہ کے اوپر پوسٹر لگے ہوئے ہیں، بینر لگے ہوئے ہیں، استقبال رمضان۔ جو مذہبی حلقے ہیں وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے رمضان کے استقبال کے لیے، اس کی عزت کے لیے، اس کی تکریم کے لیے، اس کی عظمت کے لیے محافل کا اہتمام کریں۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ آپ خانہ کعبہ میں جائیں تو وہاں پہ خانہ کعبہ کو اور حجر اسود کی طرف آپ ہاتھ کر کے استلام کرتے ہیں، اس میں بھی ہے الف سین تا، اور لام کے معنی آتے ہیں چومنا، چھونا، مس کرنا۔ تو جو لوگ قریب پہنچ کر اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، چھو نہیں سکتے، اس کو چوم نہیں سکتے، تو وہ استلام کے ذریعے سے اشارہ کر کے اس سعادت کو حاصل کرتے ہیں۔ بہت سارے الفاظ ہیں اسی طرح کے۔ تو اس وقت رمضان المبارک کے استقبال کے لیے اور اس کی تکریم اور اکرام کے لیے میں نے رمضان المبارک سے متعلق سورہ بقرہ کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور قرآن کریم کے مطالعے سے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر روزے کا بیان الگ کیا ہے، روزے کی فضیلت الگ بیان کی ہے، اور رمضان المبارک کی فضیلت الگ بیان کی ہے۔ یہی سورہ بقرہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے۔ صیام جمع ہے صوم کی، اور صوم کے معنی ہے روزہ رکھنا۔ اچھا، بہت سارے عربی کے الفاظ ایسے ہیں کہ جس کا اردو میں بالکل اس معنوں میں، اس مفہوم کے ساتھ ترجمہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو ہم اپنی زبان کے، اردو زبان کے الفاظ سے اس مضمون کی اور اس مفہوم کی ترجمانی کرتے ہیں۔ جیسے ہم اور آپ رکوع اور سجدہ کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں نماز، لیکن اصل میں یہ لفظ ہے صلاۃ۔ عربی کا جو لفظ ہے وہ ہے صلاۃ۔ اقیم الصلاۃ و اقیم الصلاۃ،
جگہ جگہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ اب نماز جو ہے اس سے وہ مفہوم تو ادا نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ سمجھانے کے لیے کہ ایک عبادت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں اور زمین کے اوپر سر رکھ کر سجدہ کرتے ہیں، اس کو ہم نماز کہتے ہیں۔ ورنہ اصل میں یہ لفظ ہے صلاۃ، اور صلاۃ کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور تابعداری کے اندر اس کی حمد اور ثنا کے ساتھ اس کے سامنے جھک جانا، یہ ہے صلاۃ۔ اب ظاہر ہے کہ اردو میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے تو ہم اس لیے کہتے ہیں نماز۔ اسی طرح صوم جو ہے، صوم کا اگر ہم ترجمہ کریں بھوکا پیاسا رہنا، تو اس سے روزے کا مفہوم ادا نہیں ہوتا۔ اگر ہم اس سے مراد لیں تراویح پڑھنا، اس سے اگر ہم مراد لیں سحری کرنا، اگر ہم اس سے مراد لیں افطاری کرنا، تب بھی جو ہے اس سے مفہوم ادا نہیں ہوتا۔ صوم کے معنی آتے ہیں عربی کے اندر ہر قسم کی حرام چیز سے رک جانا، چاہے وہ برائی ہو، چاہے وہ چیزیں کہ جو اس وقت میں جس وقت میں روزے کا وقت ہے، اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کو ممنوع قرار دے دیا ہے، وہ اس وقت حرام ہے۔ گائے کا گوشت حلال ہے، لیکن روزے کے اندر وہ ہمارے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ بکرے کا گوشت ہے، وہ حلال ہے، لیکن روزے کے اندر ہمارے لیے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے پر وہ تمام کے تمام برائیاں اور وہ تمام کے تمام برے کام کے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، ان تمام کاموں سے اس وقت میں رک جانا، بھوک اور پیاس کے ساتھ۔ یعنی آپ سمجھے اس میں دونوں چیزیں آ گئی، ایک تو ہر چیز سے رک جانا، میاں بیوی کے تعلقات جائز رشتہ ہے، حلال رشتہ ہے، لیکن روزے کے اندر حرام ہے۔ کھانا پینا حلال ہے، لیکن روزے کے اندر حرام ہے۔ اسی طرح جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، رشوت لینا، چوری کرنا، جتنے بھی برے کام ہیں جو گناہ ہیں، ان تمام چیزوں سے رک جانا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ روزے دار کی 3 قسمیں ہیں، روزے کی 3 قسمیں ہیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ روزہ کیا ہے، تو فرمایا کہ عوام الناس کا روزہ تو یہ ہے کہ سحری کے وقت، جس وقت صبح صادق ہونے والی ہو، یہ یاد رکھیں آپ، صبح صادق وہ ہے کہ جب سفیدی نکلتی ہے، سفیدی نکلنے کی ابتدا ہوتی ہے، تو یہ ہے صبح کا آغاز، صبح کی ابتدا۔ اچھا، اس سے کچھ دیر پہلے 2 منٹ 3 منٹ پہلے رات کے اندھیرے میں ایک لکیر نکلتی ہے سفید صبح کی طرح، لیکن وہ بس نکلتی ہے اور نکل کے تھوڑی دیر میں غائب ہو جاتی ہے، سیکنڈوں کا فرق ہوتا ہے۔
یہ علامت ہے، یہ لکیر صبح کی لکیر ہے، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اب صبح آنے والی ہے۔ ابھی صبح آئی نہیں، صبح آئے گی صبح صادق کے اندر، لیکن وہ 2 منٹ پہلے جو لکیر سفید نکلتی ہے صبح کی طرح روشنی، وہ لکیر یہ بتاتی ہے کہ اب صبح آنے والی ہے، صبح کاذب۔ یہ تفصیل میں نے اس لیے عرض کی تاکہ آپ کو ایک شرعی مسئلہ سمجھا دوں جس میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ روزہ جو آپ رکھتے ہیں رمضان کے، یہ فرض روزہ ہے۔ یہ اگر آپ کا روزہ چھوٹ گیا یا خراب ہو گیا یا ٹوٹ گیا تو پھر ساری زندگی بھی اس کا بدل نہیں ہے، اس کی آپ قضا تو رکھ لیں گے، لیکن رمضان کا روزہ چونکہ رمضان کے مہینے کے اندر رکھا جاتا ہے تو اس کی قضا رمضان کے مہینے میں ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی روزہ اگر آپ سے چھوٹ گیا یا خراب ہو گیا تو اس کی قضا جب آپ کریں گے تو رمضان کا جو اگلا سال آئے گا تو اس میں تو پھر اس مہینے کے روزے آپ کو رکھنے ہوں گے، تو پچھلے مہینے کے روزے کی قضا تو آپ کر ہی نہیں سکتے، تو لہذا وہ پھر آپ یا تو شعبان کے مہینے میں یا شوال کے مہینے میں یا کسی بھی اور اسلامی مہینے کے اندر آپ اس روزے کی قضا رکھیں، تو وہ جو رمضان کے مہینے کے روزے کا ثواب ہے وہ آپ کو نہیں مل سکتا۔ تو لہذا اس کے اندر بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے ہاں جو ہے احتیاط اس لیے نہیں ہے، ہم اور آپ پہلے زمانے میں تو مسجدوں کے اندر سائرن بجا کرتے تھے، اب تو مجھے نہیں پتہ، لیکن اب جو ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں، سحری ختم کرتے ہیں، کھانا پینا بند کرتے ہیں، وہ یا تو ٹی وی سے کرتے ہیں کہ ٹی وی پہ ٹائم آ رہا ہے، وہ بتا رہے کہ بھائی سحری کا وقت ختم ہو گیا، اور یہ مسئلہ اتنا نازک ہے، آپ دیکھ لیں اس کے 10 چینل بھی ہوں گے، ان میں ٹائم کے اندر فرق ہوگا، کچھ نہ کچھ فرق ہوگا۔ اور سب سے بڑی جو بات ہے، جو مسئلہ ہے سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ چونکہ اس کا انتظام کرنے والے وہ دیندار لوگ نہیں ہوتے، یعنی وہاں جو ٹائم کا اعلان کر رہے، جو خبر چلا رہے، جو ٹائم دکھا رہے، وہ چونکہ دیندار لوگ نہیں ہوتے تو لہذا ان سے یہ توقع نہیں ہوتی کہ وہ بالکل صحیح احتیاط کے ساتھ آپ کو صحیح وقت پہ آگاہ کریں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اب ہمارے یہاں ایک طویل عرصے سے یہ روایت ہے کہ مؤذن صاحب جب اذان دیتے ہیں فجر کی تو ہم اپنا روزہ جو ہے اس وقت رکھتے ہیں، کھانا پینا بند کرتے ہیں، سحری بند کرتے ہیں۔ اب اس میں بھی مسئلہ ہے، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر سحری کے ٹائم، یعنی جو سحری کا ختم ہونے کا ٹائم ہے، اس میں اگر مؤذن اذان دیتا ہے تو علماء نے لکھا ہے وہ اذان لوٹانی واجب ہے، چونکہ اذان ہوتی ہے صبح صادق میں، جو میں نے بتایا کہ جب صبح کی سفیدی نکل آئے پوری طرح صبح صادق کے اندر، اور سحری ختم ہوتی ہے 2 منٹ پہلے صبح کاذب کے اندر۔ تو اگر امام صاحب نے، مؤذن صاحب نے اذان دی صبح کاذب کے اندر، اس وقت کہ جب صبح صادق نہیں ہوئی تو اذان نہیں ہوئی، اور اگر انہوں نے اذان دی صبح صادق میں جو اذان کا وقت ہے اس وقت میں آپ نے سحری ختم کی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا روزہ نہیں ہوا، آپ نے 2 منٹ زیادہ کھا لیا۔ تو یہ میرے بتانے کا مقصد ہے، تو اس میں احتیاط کریں اور اس بات کی کوشش کریں کہ جو دینی مدارس ہیں، جو مساجد ہیں، وہاں سے یہ سحر و افطار کے نقشے جو ہے وہ چھپتے ہیں اور وہ تقسیم بھی ہوتے ہیں بہت ساری جگہوں کے اوپر، اور نہیں تو یہ جو مسجدوں میں لگا ہوا ہوتا ہے دائمی نقشہ نماز، اس کے اندر بھی وقت دیا ہوا ہوتا ہے، سحری کا وقت بھی دیا ہوا ہوتا ہے اور اس میں افطار کا وقت بھی دیا ہوا ہوتا ہے، یعنی سحری کا وقت صبح صادق کا، صبح صادق سے آپ
2 منٹ پہلے، 1.5 منٹ 2 منٹ پہلے سحری کھانا بند کر دیں، اور صبح صادق کے وقت میں پھر جب مؤذن اذان دے تو پھر اس کے بعد آپ نماز پڑھیں۔ اچھا، فجر کی نماز کا وقت ابھی تو ہے 6:25، 6:30 میں 5 منٹ کم ہوتے ہیں، اس وقت نماز ہو رہی ہے۔ لیکن چونکہ ایک بڑی آبادی صبح سحر کے وقت اٹھتی ہے سحری کرنے کے لیے، تو اس لیے ہمارے علماء نے یہ آسانی کری کہ سحری کے فوراً بعد جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو تو اس وقت نماز فجر کا اعلان کر دیا جائے، اذان دے دی جائے، تاکہ لوگ سہولت کے ساتھ نماز فجر جو ہے وہ ادا کر لیں۔ ورنہ اگر کوئی جا کے سو گیا، آدھے گھنٹے پون گھنٹے سو گیا اور فجر کے اندر اٹھ نہ سکا تو پھر اس کی نماز رہ جائے گی، جماعت کر دے۔ یہ بھی دیکھیں آپ کے ہمارے دین کے اندر ہمارے فقہاء نے کتنی آسانیاں پیدا کی ہیں، اور بھی بہت ساری آسانیاں۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ٹی وی کی خبروں پہ آپ بھروسہ نہیں کریں کہ وہ بتا رہے ہیں افطار کا ٹائم ہو گیا تو آپ نے افطار کر لیا۔ آپ یا تو یہ نقشہ جو مسجدوں میں ہوتا ہے یہ بک اسٹال سے بازار سے لے لیں، یا مدارس سے اور مساجد سے جو رمضان کے سحر و افطار کے اوقات کے نقشے ملتے ہیں وہ لے لیں۔ آپ دیکھیں کہ ابھی وقت ہوا یا نہیں۔ کبھی کبھی ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ میں تو چونکہ وہ خاص طور پہ اس کا خیال کرتا ہوں، تو بعض اوقات ہم دیکھتے کہ یا تو اذان پہلے ہو گئی یا ٹی وی والوں نے پہلے کہہ دیا کہ بھائی افطار کا وقت ہو۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر 1-2 منٹ کے فرق سے آپ کا روزہ خراب ہو گیا تو پھر اس کی قضا تو ہو جائے گی، لیکن وہ رمضان کے روزے کا آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ تو لہٰذا اس کے اندر جو ہے یہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اچھا، دوسری چیز اہم جو ہے، میں موٹی 1-2 باتیں بس آپ کے سامنے رکھ دوں آغاز رمضان کے حوالے سے۔ دوسری اہم چیز جو ہے، اچھا افطار میں بھی ایسے ہی ہے کہ اس کے اندر آپ ٹائم کا خیال رکھیں۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے تراویح۔ تراویح جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابہ نے روایت کیا کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا مہینہ تھا، مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، تو صحابہ تو تہجد میں بھی چونکہ پتہ تھا کہ آپ کے اوقات کیا ہے، کس وقت میں آپ مسجد تشریف لے جاتے تہجد کے لیے، تو مسجد میں پہنچ جاتے تھے۔ جماعت نہیں ہوتی تھی، یہ یاد رکھیے۔ ایک شرعی مسئلہ یہ یاد رکھیے، یہ اکثر ہوتا ہے، ابھی رمضان المبارک میں شبیلے ہوتے ہیں، وہاں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نفل نماز کی جماعت نہیں ہے۔ نفل نماز جو ہے سنت یا نفل، اس کی جماعت نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے اندر وتر کی جماعت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صحابہ نے فرمایا کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا۔ بعض صحابہ نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ بڑی تحقیق کرتے تھے، بعض صحابہ نے پوچھا کہ ظہر اثر کی نماز میں خاموش کیوں رہتے ہیں، تلاوت جو ہے وہ بلند آواز سے کیوں نہیں کرتے، اور فجر کے اندر، مغرب کے اندر، عشاء کے اندر بلند آواز سے تلاوت کی جاتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہی حکم ہے، یعنی نہ وجہ اللہ میاں نے بتائی، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، نہ صحابہ نے ہمیں بتائی۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جیسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ویسا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کر کے ہمیں بتا دیا۔ اسی طرح حج ہے، حج کے اوپر جب آپ جاتے ہیں تو ہمارے مسلک کے مطابق ظہر اور عصر ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، اس کے لیے شرط ہے جو نماز آپ پڑھ رہے اس نماز کا وقت ہو جائے۔
تو ظہر اثر وہاں پہ ملا کے پڑھی جاتی ہے۔ اب اس میں بڑا کنفیوژن ہوتا ہے، لوگ بڑے مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کیا کریں۔ یہاں جو ہے سعودی عرب میں پڑھتے ہیں وہ تو امام ظہر اور اثر ملا کے پڑھ رہا ہے، دونوں نمازیں پڑھ رہا ہے۔ ہمارے مسلک کے اندر یہ کیا کریں؟ تو اس کا جواب یہ دیا علماء نے کہ چونکہ حج کے موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، تو لہذا حج کے موقع کے اوپر اس طرح نماز پڑھنا جائے۔ بس میں یہ بتا رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس کی آپ کو وجہ معلوم ہو یا نہ ہو، وہ آپ نے کرنی اسی طرح۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مسجد نبوی کے اندر، تو صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی جو تھے انہوں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر وہ وقت ہے رات کا، اس رات کے وقت میں کھڑے ہو گئے اور آپ نے نفل کی نیت باندھی۔ تو صحابہ کرام جو تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کے اندر انہوں نے بھی نماز کی جو ہے وہ نیت باندھی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھ رہے، صحابہ بھی نماز پڑھ رہے تراویح۔ اچھا، ان ایک یا دو صحابہ نے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے نماز پڑھی تراویح کی، انہوں نے جا کے دو چار کو اور بتا دیا۔ تو اگلے دن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں پہنچے نماز پڑھنے کے لیے، تو اور زیادہ صحابہ پہنچ گئے، کئی صحابہ پہنچ گئے۔ پھر تیسرے دن جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو صحابہ کی تعداد میں اور اضافہ ہو گیا۔ چوتھے دن جو تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نہیں آئے، یعنی تراویح کا جو وقت تھا اس وقت میں مسجد میں نہیں آئے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آج آپ نہیں آئے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو یہ نماز بہت پسند ہے، یعنی رات کی نمازوں کا قیام۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری جمعے میں خطبہ دیا، تو اس میں آپ نے فرمایا کہ تم پر دن کا روزہ فرض ہے اور رات کی قیام اللیل پڑھنا، یہ سنت نماز جو ہے سنت موقدہ، یہ جو ہے تمہارے اوپر فرض ہے۔ تو فرمایا مجھے بہت پسند ہے، اسی لیے میں جا رہا تھا، ایک دن دو دن تین دن، لیکن جب میں نے دیکھا تم لوگ میرے پیچھے آ رہے ہو، اور میں نے یہ سوچا، مجھے یہ خیال آیا کہ یہ نماز اگر میں تواتر کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ پڑھتا رہا تو مجھے تو بہت پسند ہے، اسی وجہ سے میں پڑھ رہا ہوں، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ نماز تمہارے اوپر بھاری پڑ جائے اور تمہارے اوپر کہیں فرض نہ ہو جائے۔ ابھی تو سنت ہے نا، سنت موقدہ ہے، کہیں یہ تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے، تو اس لیے میں نہیں آیا۔ لیکن اس کے بعد بھی پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، چونکہ سب کا اجماع ہو گیا۔ اور ایک بات اور یہ بتا دو، میں نے امام موطا کا بھی مطالعہ کیا ہے، امام مالک کا بھی اس کا مطالعہ کیا ہے کتاب کا، اور بھی چاروں امام کا، اور آپ علماء سے پوچھ لیں، علماء آپ کو اس کی تصدیق کر دیں، چاروں امام کے نزدیک بالاتفاق 20 تراویح ہی ہے۔ یہ جو بہت سارے ہمارے ہاں شوشے چھوڑتے ہیں کہ 8 تراویح ہے یا 12 تراویح ہے، ایسا کچھ نہیں۔ چاروں امام کے نزدیک، میرے پاس کتاب بھی رکھی ہوئی، چاروں امام کے نزدیک جو ہے وہ 20 تراویح سنت موقدہ ہے، 20 تراویح آپ کو پڑھنی، اور اس کا وقت جو ہے وہ سحری تک ہے، یعنی اگر کسی وجہ سے آپ جماعت سے نہیں پڑھ سکے، اس کے بعد آپ نہیں پڑھ سکے، تو آپ سحری سے پہلے اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں تراویح۔ اچھا، ایک بات یہ یاد رکھیے، چونکہ میں یہ بات اکثر کہہ دیا کرتا ہوں کہ بھئی ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اس وجہ سے تراویح میں سستی کر جاتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں بھئی یہ 1 پارہ سوا پارہ یہ کون اتنی دیر کون کھڑا ہوگا، تو جو بیچارے کمزور لوگ ہیں وہ اس سے ذرا ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں تراویح۔ آپ یہ یاد رکھیے، قرآن
سننا قرآن پڑھنا یہ سنت ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے۔ تراویح آپ چاہے چھوٹی صورتوں سے پڑھیں یا بڑی صورتوں سے پڑھیں یا اس کے اندر سپارہ ختم کریں، تراویح آپ کو 20 رکعت پڑھنی ہے، چاہے آپ پہلی رکعت میں انا اعطینہ اور دوسروں میں قل اللہ پڑھے، اور اسی طرح آپ کو اگر 2 ہی صورتیں یاد ہیں اور آپ 20 تراویح میں اسی طرح 2 کر کے نماز پڑھے تو تراویح پڑھنا آپ کے اوپر واجب ہے، بس یہ یاد رکھیں۔ یہ اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ وہ تراویح چھوڑ دے اور روزہ رکھ لے تو مسئلہ یہ ہے، شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ روزہ ہو جائے گا، اس لیے کہ روزہ ایک الگ عبادت ہے، تراویح ایک الگ عبادت ہے، تو لہذا روزہ تو ہو جائے گا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نیکیوں کی طرف نہ آئے اور جو آدمی برائیوں کو نہ چھوڑے، فرشتہ جو ہے وہ اعلان کرتا ہے رمضان المبارک کے اندر کہ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے کرنے والے جلدی کر، ٹائم نہ نکل جائے، ویا باغی شر اقصر، اور برائی کے کرنے والے رک جا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا اور روزے کے اندر برائی کرنا نہ چھوڑا تو اس کا روزہ اس کے منہ پہ جو ہے وہ کپڑا بنا کے دھول بنا کے اس کے منہ پہ مار دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے کھانے پینے کی اور روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس تو میں یہ بتا رہا تھا کہ تراویح کی بہت اہمیت ہے، یہ واجب ہے، سنت موقدہ ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے اور اہتمام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اور جتنی اچھی قرات آپ کو سننے کو ملے کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے اندر جو ہے آپ حصہ لیں۔ تو لہذا یہ رمضان المبارک آ رہا ہے اور انشاءاللہ آج یا کل چاند نظر آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اس رمضان المبارک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔